السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریک رات تھی اور فضا میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے وسیع صحن میں کھلے آسمان تلے چارپائی بچھی تھی اور وہ چارپائی پر لیٹے مسلسل کروٹیں بدل رہے تھے۔ رات کا ایک طویل حصہ بیت چکا تھا اور نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے تاروں بھرے آسمان کو تک رہے تھے۔ دل میں کئی طرح کے خیال آتے اور گزر جاتے۔ بے تابی اور اضطراب کی حالت نے انہیں فیصلہ کرنا دشوار کر چھوڑا تھا۔ وہ ششوپن کی حالت میں دیر تک پڑے سوچتے رہے اور پھر فیصلہ کن لہجے میں بولے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ اپنے ہاتھوں کو بے گناہوں کے خون سے رنگین کرتا پھروں۔ یہ الفاظ اس بات کے مظہر تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ مکہ میں ان دنوں ہر طرف لڑائی کا غلغلہ تھا۔ بدر اور احد کے بعد مکہ کے کافر مدینہ میں بسے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور انہوں نے پورے مکہ میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہوگی، لہذا مکہ کا ہر باشندہ اس جنگ میں اپنے مال کا حصہ بھی دے گا اور خود جنگ میں بھی شریک ہوگا۔ پورے مکہ میں جنگ کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ اس جنگ میں حصہ لیں یا نہ لیں۔ بالآخر ان کے ضمیر نے فیصلہ دے دیا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینا احمقانہ کام ہوگا۔ مکہ سے لشکر تیار ہو کر مدینہ چلا گیا، اور مدینہ والوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھود کر دفاعی پوزیشن مضبوط بنا رکھی تھی۔ مکہ کے کافروں نے جاتے ہی طبل بجا دیا۔ معرکہ شروع ہوا تو مسلمان خندق کے اس پار مدینہ کی طرف تیر اندازوں کے پرے جمائے بیٹھے تھے، اور کفار خندق کے اس پار خندق عبور کرنے کی کوشش میں کبھی قریب آتے تھے، کبھی تیروں کی بارش سے زخمی ہو کر پلٹ جاتے تھے۔ ادھر سے بھی تیر اندازی ہو رہی تھی۔ ایک تیر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن معاذ کے بازو میں لگا، جس سے ان کی ایک رگ کٹ گئی۔ ادھر بھی بہت سے لوگوں نے تیروں کے زخم کھائے۔ قریش اور غطفان کے کئی گھوڑے بھی تیروں سے زخمی ہو کر گرے۔ خندق میں ایک جگہ ایسی تھی جس کی چوڑائی نسبتاً کم تھی۔ دشمنوں کی اس پر نظر تھی۔ وہ سارا دن اس جگہ کا معائنہ کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی وہاں اپنا پہرا سخت کر رکھا تھا۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ قریش کے دستوں نے محسوس کیا کہ اس مقام پر مسلمانوں کا پہرا اتنا سخت نہیں رہا۔ چنانچہ عامر بن عبد الود، عکرمہ، زرار ابن الخطاب اور قبیلہ مخزوم کے نوفل نے گھوڑوں کو مہمیز دی اور خندق پار کر کے مسلمانوں کے سر پر آ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چشم زدن میں آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک دیا۔ عمر بن عبد الود نے مبارزت طلب کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ باقی الٹے قدموں لوٹے اور آنن فانن خندق پار کر گئے، لیکن نوفل کا گھوڑا خندق پار نہ کر سکا اور سوار سمیت خندق میں گر گیا۔ نوفل پر مسلمانوں نے پتھروں کی بوچھاڑ کر دی۔ آخر اس بد نصیب نے خود ہی درخواست کی، اس سے بہتر ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ چند مسلمان نیچے اترے اور اسے قتل کر کے اس کی لاش پر مٹی پھینک دی۔ اب جنگ کی صورت بالکل واضح ہو گئی تھی، مگر در پردہ دو شخص ایسے کردار ادا کر رہے تھے جو بے حد اہمیت کے حامل تھے اور جس سے عام لوگ بے خبر تھے۔ ایک تو حی بن اخطب کا کردار تھا جو بنو قریظہ کے در پہ تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا معاہدہ توڑ دیں۔ بنو قریظہ کا سردار کعب بن سعد اور بنو قریظہ کے تمام لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے بنو نذیر پر آفت نازل ہوئی تھی۔ جب حی بن اخطب بنو قریظہ کے قلعے پر پہنچا تو اس کا نام سن کر کعب نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ بڑی منت سماجت کے بعد اس نے دروازہ کھلوایا تو کعب اس کی کوئی بات سننے پر رضامند نظر نہ آیا۔ حی اپنے دلائل پیش کرتا گیا اور آخر کعب کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لے آیا کہ وہ ان کے ساتھ جان دے گا۔ کعب اس کی لچھے دار باتوں میں آ گیا۔
بھائی نے ان کا تحریری معاہدہ منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ کعب نے جب اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ خبر سنائی تو ان میں سے اکثر نے اس کی مخالفت کی، مگر پس و پیش کا وقت اب گزر چکا تھا اور کعب نے کفار کی حمایت کی ٹھان لی تھی۔ خندق کے اس پار بنو قریظہ میں بھی منافقین کی خاصی تعداد اپنے کاموں میں سرگرم تھی۔ ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنو قریظہ معاہدہ منسوخ کر چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اوس قبیلے کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ، خزرج قبیلے کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ، حضرت زبیر اور حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن حذیر کو اس ناگہانی خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے سنا۔ بنو قریظہ نے ان کی ایک دلیل نہ سنی۔ واپس آ کر انہوں نے بڑی پردہ داری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے مطلع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روادات سن کر بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں کو حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین کی۔ بنو قریظہ کی بدعہدی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد پریشان تھے۔ دشمنوں کی صفوں میں بھی کچھ پریشانیاں تھیں۔ بنو غطفان کا قریش اور یہود سے کوئی اصولی معاہدہ نہیں تھا، وہ انہیں لالچ دے کر ساتھ لائے تھے۔ اب بنو غطفان محاصرے کے طول سے گھبرا رہے تھے۔ اپنی اور اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی خوراک کی کمی انہیں بدحال کیے جا رہی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ہر روز ان کے کئی گھوڑے بھوک سے نڈھال ہو کر مر جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ حارث غطفانی محسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا اور کہا کہ اگر آپ ہم کو مدینے کی کھجوروں کی فصل سے نصف دینے پر رضامند ہوں تو ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، مگر انصار مدینہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ پہلے دن کی شدید ترین لڑائی کے بعد جب رات ہوتے ہی دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں چلی گئیں تو دونوں لشکروں میں جنگ کے متعلق تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ مکہ میں جو شخص کھلے آسمان تلے کسی فیصلے کی وجہ سے پریشان تھا، وہ مکہ سے قریشی لشکر کے ساتھ چلا تو آیا، لیکن یہاں آ کر وہ لڑ نہ پایا۔ رات کو جب ہر طرف ہنگامے تھے، وہ ایک خیمے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بالآخر وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد اٹھا اور دبے پاؤں لشکر سے باہر نکل گیا۔ وہ انتہائی تیز آدمی تھا، اس کی ہوشیاری سے زمانہ واقف تھا۔ وہ اس قدر تیزی سے چھاؤنی سے نکلا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس کا رخ اس طرف تھا جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہ بے خوف و خطر رات کی تاریکی میں چلتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی اس نے اپنی چست چالاکی اور عقل و دانش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کو شک نہ ہونے دیا۔ وہ چلتے چلتے سیدھا اس خیمے میں چلا گیا جہاں مسلمانوں کے سپہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے اور اسے کیا کہنا چاہیے۔ دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی اور اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے لشکر سے چپ چاپ چلے آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے خیمے میں دیکھا تو فرمایا، تم نعیم بن مسعود ہو؟ آنے والے نے ہاں کہا اور ساتھ ہی سر کو جھکا دیا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، گواہی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ جو پیغام آپ لائے ہیں وہ برحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں کلمہ پڑھا کر اسلام کے رنگ میں رنگ دیا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں
کہ میں چالاکی میں بہت ماہر ہوں۔ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، لہذا میری خواہش ہے کہ میں اس ہتھیار کو آزماؤں کہ مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، تم واپس جاؤ اور جا کر اس لشکر کے درمیان پھوٹ پیدا کرو۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں جیسے چپ چاپ آئے تھے ویسے ہی واپس قریش کے لشکر میں چلے گئے اور سیدھے بنو قریظہ کے پاس پہنچے۔ کعب نے ان کی بڑی او بھگت کی، لیکن حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس وقت میں اپنی خاطر تواضع کرانے نہیں آیا، بلکہ تم کو ایک بڑی مصیبت سے خبردار کرنے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد شکنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ کعب جو یہ سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، ایک دم چوکنا ہو گیا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جنگ بہر نو جنگ ہے اور آخری میدان کسی کے ہاتھ بھی رہ سکتا ہے۔ اگر قریش اور بنو غطفان وغیرہ کامیاب ہوتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس 1% اتفاق سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کہ کسی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ جائے اور قریش اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گھروں کا رخ کر جائیں، پھر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تمہیں تو یہاں مسلمانوں کے درمیان ہی رہنا ہے۔ مسلمانوں کے انتقام کا تصور ہی سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تم لوگوں کا تو نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ کعب یہ باتیں غور سے سن رہا تھا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کے خدشات بنو قریظہ کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ معاہدہ توڑ چکے تھے، بلکہ مسلمانوں کے ایک وفد کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت اہانت آمیز الفاظ بھی استعمال کر چکے تھے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ قریش اور بنو غطفان کو واقعی پابند کرنے کے لیے کہ وہ انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار نہ ہو جائیں، بنو قریظہ کو چاہیے کہ وہ ضمانت کے طور پر دونوں بڑے قبیلوں سے کچھ سربراہ شخصیتوں کو اپنے پاس بطور ضمانت رکھ لیں، تاکہ اگر قریش اور بنو غطفان کے دل میں کسی وقت یہ خیال آ بھی جائے کہ وہ بنو قریظہ کو اپنے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں تو اس پر عمل کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں۔ بنو قریظہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ یہ کہہ کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ابو سفیان کے خیمے میں پہنچے اور کہنے لگے کہ میں نے کچھ باتیں سنی ہیں جن کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ابو سفیان نے وضاحت چاہی تو انہوں نے سخت رازداری کا وعدہ لے کر کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنو قریظہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر اپنے فیصلے پر بہت پچھتا رہے ہیں۔ وہ بے حد پشیمان ہیں اور اب وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی سابقہ کارروائی کی تلافی کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ کسی طرح قریش اور بنو غطفان کے چند اہم لوگ حاصل کیے جائیں اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ انہیں قتل کر کے بنو قریظہ کی خطا معاف کر دیں۔ اٹھتے اٹھتے پھر انہوں نے ابو سفیان سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی تمام گفتگو صیغہ راز میں رکھے گا۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بنو غطفان کے پاس پہنچے اور انہیں بھی وہ کچھ کہا جو ابو سفیان سے کہا تھا اور ان سے بھی رازداری کا وعدہ لے لیا۔ ابو سفیان سیانہ آدمی تھا، مگر اس کے دل میں شک کی لکیر سی پڑ گئی اور وہ بے حد فکر مند ہو گیا۔ اس کا ایک رنگ آتا ایک جاتا تھا۔ دوسرے ہی دن اس نے بنو قریظہ کو پیغام بھجوایا کہ کل صبح حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہاں سے صاف جواب مل گیا کہ کل تو یوم سبت ہے، لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اب وہ آئندہ جنگ میں شریک ہوئے تو اس شرط پر ہوں گے کہ قریش اور بنو غطفان اپنے کچھ مقتدر بندے ان کے حوالے کر دیں۔ اب تو ابو سفیان کا شک پورے یقین میں بدل گیا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی ایک ایک بات درست معلوم ہونے لگی۔ ادھر حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان اور بنو غطفان سے گفتگو کے بعد چھپتے چھپاتے مسلمانوں کے خیمے میں پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً باریابی کی
اجازت فرمائی۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تفصیل سے اپنی کارروائی کی روادات سنائی۔ خاص طور پر ابو سفیان سے حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کی تفصیل سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد محدود ہوئے۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ساتھی تھا، دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعلہ خو کے مزاج سے واقف تھے، اس کی کمزوریوں سے آشنا تھے۔ کفار کے لشکر میں شک کی آویزش کی بنیاد پڑ گئی تھی اور دشمنوں کے درمیان ایک دوسرے پر اعتبار اٹھ گیا، جو ان حالات میں مسلمانوں کے ارحم الراحمین کا احسان عظیم تھا۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو احساس ہو چلا تھا کہ دشمن کی مہم جوئی عملاً بے اثر ہوتی جا رہی ہے۔ کفار اب بے یقینی کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے منحرف ہوتے جا رہے تھے اور اب انہیں کسی کامیابی کا یقین نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں کے خیموں میں بھی بھوک اور سردی سے حالات دیگرگوں تھے۔ خالق و مالک کائنات سے دعائیں مانگتے تھے کہ یہ عذاب جلد ختم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت اور دعاؤں میں گزارتے تھے، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک یخ بستہ رات میں برق و باراں کا طوفان آیا اور کیسے دشمنوں کا ایک ایک خیمہ اکھڑ کر ہوا کے تھپیڑوں میں اڑتا پھرا۔ کیسے دشمنوں کے سب سے بڑے سرغنہ ابو سفیان نے محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کا اعلان کیا اور کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شکر ادا کیا۔ علی الصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان میں جب انہوں نے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے تو خندق کے پار خیموں کی تباہی اور دشمن کی پسپائی کا منظر اللہ اکبر کی تفسیر دکھائی دے رہا تھا۔ دھندلی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ادھر کوئی ذی روح موجود نہیں ہے، تمام خیمے اکھڑے پڑے ہیں۔ چاروں طرف بکھرا ہوا ساز و سامان گواہی دے رہا ہے کہ غنیم کس افراتفری کے عالم میں فرار ہوا ہے۔ اس موقع پر سورہ احزاب کی 9ویں آیت نازل ہوئی، جس میں رب ذوالجلال والاکرام نے اس احسان کا بیان فرمایا ہے۔ اذان کے بعد اقامت ہوئی۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی۔ ہر شخص دل ہی دل میں شکر کے سجدے کر رہا تھا۔ سب کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اشک بار تھی۔ نماز پڑھ کر سب اپنے اپنے خیموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم کارنامے سے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، وہاں ابو سفیان شدید غم و غصے میں پیچ و تاب کھاتا رہا، اور ابو سفیان کا یہ غصہ کئی سال تک رہا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر کے کئی غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں شامل ہو کر شجاعت کی داستانیں رقم کی۔ فتح مکہ میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ غطفان کا علمدار بنایا گیا۔ ابو سفیان نے جب انہیں بڑا متحرک دیکھا تو قریبی ساتھی سے پوچھا، یہ جھنڈا اٹھانے والا کون ہے؟ پاس کھڑے آدمی نے جواب دیا، نعیم بن مسعود۔ ابو سفیان نے ایک لمبی آہ بھر کر آہستگی سے کہا، اس نے غزوہ خندق میں ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ کیا کہ ہم چکرا کر رہ گئے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو غطفان کی شاخ بنو اشجع سے تھا۔